السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ 3 وقت ایسے ہیں کہ جن کے اندر تلاوت قرآن پاک نہیں کر سکتے۔ ان 3 وقتوں میں آپ تلاوت قرآن نہ کریں، کیونکہ رمضان مبارک کے مبارک دن چل رہے ہیں اور مسلمان جہاں پر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تراویح کی پابندی کرتے ہیں، وہیں پر تلاوت کلام مجید میں بھی شغف رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں ختم قرآن کر لوں۔ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کتنے کلام پاک ختم کر لیے ہیں یا آپ کا کون سا پارہ چل رہا ہے۔ اور کئی لوگ تو رمضان مبارک میں 10 ختم قرآن کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ چائنا کی ٹرین سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ بھی اگر آپ ان سے سن لیں تو اس طرح پڑھیں گے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد جو پڑھیں گے وہ صرف آخر میں یعلمون تعلمون یہ سمجھ میں آئے گا، بیچ میں کیا پڑھا ہے یہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیے اس طرح پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک ہے رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، کہ جو درست ادائیگی نہیں کر رہے ہوتے، الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، ان کے مخارج کا، ان کی صفات کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک اٹھایا تو ثواب کی نیت سے تھا، لیکن اس طرح پڑھنے کی وجہ سے آپ عذاب کے مستحق قرار پائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے تو سکون سے پڑھنا ہے، اس کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ قرآن پاک کی برکتیں ہمیں نصیب ہو سکیں۔ تو بہرحال وہ 3 اوقات کہ جن کے اندر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 جو نماز کے مکروہ اوقات ہیں، یہی مکروہ اوقات ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک نہ پڑھا جائے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ شرعاً گناہگار نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، ذکر و اذکار کر لیا جائے، درود پاک پڑھ لیا جائے، کوئی اور جو ہے وہ کام کر لیا جائے۔ نماز تو ویسے ہی درست نہیں ہے اس وقت کے اندر، اور تلاوت قرآن پاک بھی اس وقت میں نہ کیا جائے۔ ان 3 اوقات کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، یعنی جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے۔ سورج جب نکلنا شروع ہو تو 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کے اندر کوئی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ اس کے اندر نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی واجب نماز، نہ ہی سنت، نہ قضا، کوئی سی نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس وقت میں بہتر یہی ہے کہ آپ تلاوت قرآن پاک بھی نہ کریں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ دوسرا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب ہے، یعنی جب سورج ڈوبنا شروع ہوتا ہے، یہ بھی 20 منٹ، یعنی سورج ڈوبنے کا جو آخری وقت ہے اس سے 20 منٹ پہلے تک، یہ 20 منٹ جو آخری ہوں گے یہ جو ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی کوئی نماز جائز نہیں ہے، تو تلاوت کلام پاک بھی اس وقت میں نہ کی جائے، بہتر یہی ہے۔ اور تیسرا وقت نصف النہار شرعی ہے، ظاہرہ کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، یعنی جب سورج نکل جاتا ہے تو بلند ہوتے ہوتے ایک مقام آتا ہے کہ جب سورج رک جاتا ہے، جس کو ہمارے عموماً دن کے 12 بجے بولتے ہیں کہ یہ سر پر چڑھا ہے سورج، دن کے 12 بجے ہیں، تو پھر یہ جو سورج رک جاتا ہے یہ ظاہرہ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے، نصف النہار شرعی کا وقت کہلاتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک سورج اسی حالت میں رہتا ہے، تو یہ پورا دورانیہ یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تو اس دوران بھی کوئی نماز جائز نہیں ہے، اور علماء نے یہ فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ اس وقت بھی تلاوت کلام پاک نہ کی جائے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نصف النہار شرعی کا وقت کب شروع ہوا؟ تو اس حوالے سے سن لیں، ویسے تو یہ روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اگر اس کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نصف النہار شرعی کا وقت معلوم ہو جائے گا کہ کب یہ نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ طلوع فجر یعنی صبح صادق کا وقت نوٹ کر لیں، اس کاغذ پر لکھ لیں۔ جیسا کہ آج کراچی میں جو سحری کا وقت تھا وہ 5:21 تھا۔ اچھا، اب دوسری جگہ پر آپ لکھیں افطاری کا وقت یعنی غروب آفتاب کا وقت۔ آج جو کراچی میں غروب آفتاب ہے وہ تقریباً کوئی 6:44 پر ہے۔ تو اب آپ
5:21 سے لے کر 6:44 کے درمیان جو ٹائم بنتا ہے اس کا حساب لگائیں. یعنی صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک 12 گھنٹے ہو گئے، اور اس کے اوپر 44 منٹ ہیں، اس کے 21 منٹ جو ہیں وہ 44 سے آپ مائنس کر دیں، تو آپ کے پاس جو وقت بنے گا وہ بنے گا 13 گھنٹے 23 منٹ. 13 گھنٹے 23 منٹ یہ آج کے روزے کا وقت ہے. یعنی آج کا جو روزہ ہے وہ 13 گھنٹے 23 منٹ کا ہے. یہ مکمل وقت ہو گیا. اب کیا کرنا ہے، آپ نے اس وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے. یعنی 13 گھنٹے 23 منٹ کو جب آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو تقریباً یہ 6 گھنٹے 43 منٹ یا 42 منٹ بنیں گے. تو اب یہ جو 6 گھنٹے 42 منٹ کا حصہ ہے اس کو آپ جو طلوع فجر کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا، اس میں پلس کریں. یعنی صبح صادق تھی 5:21 پہ، اب آپ اس میں جب پلس کریں گے 6 گھنٹے 42 منٹ تو یہ وقت بنے گا 12 گھنٹے 3 منٹ. یعنی 12:03 پہ نصف نہار شرعی شروع ہو جائے گا. تو یہ مکروہ وقت شروع ہوگا. آپ روزانہ کا اسی طرح نکال سکتے ہیں کہ طلوع فجر یعنی صبح صادق کے وقت کو لکھیں اور غروب آفتاب کے وقت کو لکھیں، اور ان کے درمیان جتنے گھنٹے بنتے ہیں ان گھنٹوں کو لکھ لیں، پھر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. تو پھر جتنے گھنٹے ایک حصے میں آئے اس کو آپ جو صبح صادق کا وقت ہے اس کے ساتھ پلس کر دیں گے تو آپ کو نصف النہار شرعی کا وقت معلوم ہو جائے گا. تو ان 3 وقتوں کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ ان 3 وقتوں میں نماز تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک بھی ان 3 وقتوں میں نہ کی جائے، کیونکہ یہ سورج کی پوجا کرنے والوں کی عبادت کا وقت ہے. یعنی جب سورج نکلتا ہے تو تب بھی وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور جب یہ بلند ہو جاتا ہے اپنے جوبنوں پر ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور جب غروب ہو جاتا ہے تب بھی وہ اس کی پوجا کرتے ہیں. لہذا اسلام میں ان 3 اوقات کو مکروہ وقت قرار دیا گیا ہے، اور اس میں نماز کو بالکل منع کر دیا گیا ہے. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ان 3 وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کی جائے. پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.